بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جیسے بندے نے عرض کیا کہ ترتیب اب اس طرح ہے کہ کبھی احادیث التکشف سے احادیث کا درس، اور کبھی اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اور کبھی حضرت والا کی کتاب فیضان محبت سے اشعار معرفت و محبت۔ تو آج وہی پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت والا کا کلام ہے مرشد سے درخواست دعا۔ دعا کی درخواست کرنی چاہیے، مگر ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے دعائیں لینا، یعنی اس طرح اپنے مرشد کے ساتھ ربط و ضبط تعلق اور خدمت کا تعلق اور محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، اطاعت و فرمانبرداری کا، کہ خود دل سے دعائیں نکلے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال یہ کلام تو حضرت کا ہے کہ ساقیا جام الفت پلا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، اور میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، اور ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، اور اپنی آہ سحر میں کہنا، اپنی آہ سحر میں کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اپنی آہ سحر میں کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اور چین کی نیند مجھ کو سنا دے، چین کی نیند مجھ کو سنا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، اور جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، اہل تقوی کرم سے بنا دے، جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، اہل تقوی کرم سے بنا دے، اور اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا،
اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے، اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے۔ ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔ ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، اور اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے۔ میرے عزیزو، 2-3 دن پہلے وہ ملفوظ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بندے نے سنایا کہ اللہ والوں سے جو محبت ہے، تعلق ہے، اور شیخ و مرشد وہ معین ہے اور مددگار ہے اور سہارا دینے والا ہے، لیکن منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ حضرت والا جو دعا اس میں فرما رہے ہیں کہ میری اصلاح کی میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، تو ملانے والا شیخ ملائے گا، لیکن ہمت ہمیں کرنی پڑے گی، ہمت۔ ہاں، بغیر ہمت کے کام نہیں بنتا۔ ابھی انشاءاللہ جو ملفوظات میں سناؤں گا تو اس میں آئے گا، ہمت چاہیے، اور ہمت استحضار سے، آخرت کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کے جو ان اعمال کے کرنے پر اللہ کے ہاں سے جو انعامات ملتے ہیں گناہوں سے بچنے پر، اور اگر ارتکاب معصیت ہو تو کیا عذاب ہوتا ہے ان چیزوں کا، یعنی آخرت کا استحضار ہو اور ہمت ہو۔ ہمت کو دوبارہ میرا منشا کیا ہے، وہ جو بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بس حضرت اپنے سینے میں جو ہے پلا دو، دے دو، حضرت کے بس میں نہیں ہے بھائی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو ہدایت دے دیے ہوتے۔ ہاں، ایصال للمقصود، مقصود تک پہنچا دینا نہیں۔ اس لیے اس دن میں نے وہ شعر بھی بتایا تھا کہ پیر تیرا ہو کر چلا ثانی، خود تو معصیت سے اور گناہوں سے بچنا پڑے گا تب اللہ والے بنو گے، ورنہ خالی ایسے کوئی اللہ والا نہیں بنا کرتا۔ ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے۔ ارے بھائی عزیز، دوا تو ملے گی نا، لیکن اگر دوا کو ہم استعمال نہ کریں تو کیسے فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی مریض ہو اور طبیب سے دوائی تو لایا، نسخہ بھی بہت اچھا ہے اور دوائی بھی بہت شاندار ہے، لیکن آپ پیتے نہیں ہیں، اس دوائی کو استعمال نہیں کرتے، تو کیسے صحت مل سکتی ہے؟ اسی لیے اصول یہ ہے کہ اطلاع احوال کی اطلاع دیجئے۔ میں بھی ان حالات میں ہوا بھی ایسا ہو رہا ہے، اب نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اب سنت کی پیروی نہیں ہو پا رہی ہے، اب بیوی سے لڑائی بار بار ہو رہی ہے، اب بد نظری بہت جلدی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جو کچھ شیخ تجویز کرے اس کی مضبوطی سے، پوری ہمت سے اس کو عمل میں لائیے۔ ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو نہ مغلوب ہمت خدا دے، اور اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اور چین کی نیند مجھ کو سلا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، اور جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقوی کرم سے بنا دے، اور اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا،
اپنے امجد کو رسوا نہ کرنا، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے۔ اے عزیز و ستاری، اللہ کی ستاری ہوگی نا تو ہی کام بنے گا۔ اور ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں بھی حق سبحانہ و تعالی ہماری ستاری فرماتے، ورنہ عیوب سے اس طرح ہم لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، عیوب سے ایسے بھرے ہوتے ہیں، اس کا استحضار رہنا چاہیے اپنے عیوب کا۔ جی ہاں، محض اپنے کمالات پر نظر، میں نے یہ کر لیا اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا، اور جو گندگیاں ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جب دنیا سے چلے گئے تو کیا فرمایا تھا؟ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر۔ اور بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا، بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا۔ اللہ والوں کے اللہ والا بننے کے لیے تواضع لازم ہے، اور تواضع کی حقیقت رسمی طور پہ زبان سے بولنا نہیں، جی میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میرا کیا نہیں، حقیقی طور پر اپنے عیوب مستحضر ہوں۔ بہرحال تو جیسے بندے نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی کبھی اشعار معرفت محبت بھی ہوں گے، کس قدر لطف آتا ہے، کیونکہ اشعار حضرت کے ایسے اشعار نہیں ہیں جی ہاں جو صبح کا وقت ہوتا تھا، تہجد کے وقت میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر یہ اشعار تہجد کے وقت میں ہوتے تھے۔ ہاں، اور حضرت نے کیا فرمایا؟ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری۔ اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں، دوسرے مقام پہ حضرت نے فرمایا اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں، خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے۔ لیکن یہ طرز بیان کی حلاوت ایسے نہیں آتی، ہاں جب سینے میں کچھ ہو مال مسالہ، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے ممبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو۔ تو شرح محبت جب درد دل سے ہوگی پھر ہی تو جادو بیانی ہوگی۔ حضرت کا دوسرا کلام ہے، اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کی تقریر منبر پہ بے کیف ہے جی، اس کی تقریر منبر پہ بے کیف ہے، یعنی کوئی کیف اور سرور اس میں نہیں، کیا جس کی تقریر میں درد دل شامل نہیں۔ مائل غم زندگی دیگراں کرتے ہیں غم، مائل غم زندگی دیگراں، انشاءاللہ کسی دن سناؤں گا۔ بہرحال جو وقت ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے تو خلاصہ یہ کہ آج یہ اشعار تھے کچھ، اللہ عز و جل کی حقیقت ہمارے زندگیوں میں اتار دے بھائی۔ اصل تو عمل ہے میرے عزیزوں، گناہوں سے بچ کے اللہ والے بنو، سنت کا اتباع کر کے اللہ والے بنو، اور استعمال نیٹ کے زیادہ استعمال، استعمال نیٹ کے زیادہ استعمال اور کثرت استعمال سے بچو، اور اسی طرح جو لغویات ہیں اور بےہودہ چیزیں ہیں، میں نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایک بار شروع میں تعلق ہوا لکھا، اللہ کا خاص عشق چاہیے، حضرت نے فرمایا چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق بر ما بخن،
آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور زبان بند کر لو. اگر اللہ کا نور نہ مل گیا ہمارا مذاق بنانا. غیر ضروری گفتگو مجلسیں عورتوں میں کتنی چلتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خاص نصیحت آج کے حالات میں خاص نصیحت یہ ہے، ذکر غیر اور استعمال نیک سے اپنے کو بچاؤ. غیر کا ذکر مجلس میں چھیڑو ہی نہیں. ایک دو خوبی آئے گی پھر کچھ برائی آئیں گی، غیبت ہو جائے گی، وقت بھی ضائع ہوا، نیکیاں بھی برباد ہوئی اور گناہ لازم. اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.